سلام اور آداب۔ امید ہے آپ سب احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ چند روز قبل کابل پر کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد افغان طالبان سے متعلق اور ان کی جو کامیابی ہے اس سے متعلق ہم نے ابھی تک سوشل میڈیا پہ اور اخبارات وغیرہ میں بیانات کی صورت میں، لوگوں کی تحریروں اور ویڈیوز کی صورت میں جو رد عمل دیکھا، تو اس میں ہمیں بنیادی طور پر دو طرح کے لوگ ابھی تک نظر آئے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو بہت زیادہ طالبان کی کامیابی پر خوش ہے، اور دوسرا وہ لوگ جو بہت زیادہ غمگین نظر آ رہے ہیں۔ تو اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر کے پھر طالبان کی جو بطور نظریاتی تحریک یا پارٹی کے، اس پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے۔ پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو افغان طالبان کی کامیابی پر خوش ہونے والے لوگوں کے کئی طبقوں میں ہے یہ، کئی لوگ یعنی کئی قسم کے لوگ ہیں جو الگ الگ اور مختلف وجوہات کی بنیاد پر خوش ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا طبقہ جس کی نمائندگی جو ہے وہ کچھ سیاسی پارٹیوں میں بھی ہے اور میڈیا پر بھی ہے، الیکٹرانک میڈیا میں بھی ہے، پرنٹ میڈیا میں بھی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی ہے، وہ طبقہ ہے جن کا یہ خیال ہے کہ یہ افغانستان میں جو طالبان کی کامیابی ہے یہ انڈین پالیسی کی ناکامی ہے، اور اس کو بطور پاکستانی ریاست کے نیریٹو کے اس کو دکھایا جا رہا ہے، کیونکہ جو لوگ اس پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہوں یا نیشنل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ، ان سے متعلق عام طور پر عوام میں لوگوں میں تاثر یہی ہے کہ یہ ہمیشہ اسٹیٹ یا اسٹیٹ کے کچھ طاقتور اداروں کی پالیسی یا ان کی خواہش یا ان کا موڈ دیکھ کر اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں اور اپنی خوشی اور غمی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے خیال میں انڈین پالیسی کی ناکامی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بحیثیت پاکستانی بہت زیادہ خوشی ہے۔ ضروری نہیں کہ اس طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ طالبان کے اسلامی نظام کے بھی حامی ہوں، کیونکہ اس میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے لیے وہ نظام کسی بھی لحاظ سے سوٹ نہیں کرتا، تو ان کی خوشی کی ایک وجہ یا محض جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہاں پر اینٹی پاکستان جو حکومت تھی اور اس کے اوپر بقول ان کے انڈیا جس انداز سے محنت کر رہا تھا تو انڈیا کو ناکامی ہوئی ہے، تو یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ دوسرا طبقہ ہمارے ہاں جس کو بہت زیادہ خوشی ہے افغان طالبان کی کامیابی پر، وہ اسلام پسند حلقوں میں یہ خوشی دیکھی جاتی ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے جو ہمیشہ سے اسلامی نظام یا خلافت کے احیاء کا خواب دیکھتا ہے، اور اس طبقے میں سر فہرست اگر آپ دیکھیں تو جماعت اسلامی ہے، جنہوں نے سب سے پہلے اس کا خیر مقدم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیوبند حلقے سے تعلق رکھنے والوں کی اکثریت ہے جو اس پر خوش ہے۔ اسی طرح جمعیت علماء اسلام کو دیکھیں، حالانکہ ان کا جو وہ بھی اسی کے قائل ہے، لیکن ان کا جو تصور اسلام ہے وہ جماعت اسلامی، یہاں تک کہ یہ تعجب کی بات ہے، ان سے زیادہ ایک ترقی پسندانہ تعبیر ہے۔ اسی طرح ان کا بھی لیکن چونکہ افغانستان کے تناظر میں وہاں پر ان کے خیال میں ایک اسلامی حکومت آ رہی ہے، تو اس وجہ سے یہ لوگ بھی خوش ہے۔ اسی طرح سیاسی پارٹیوں میں سے تعلق رکھنے والے لوگ، خاص طور پر تحریک انصاف کے اندر دو طبقے، ایک تو جو زیادہ تر جو لوگ مذہب پسند ہے اور جن کا تعلق متوسط طبقے سے ہے، جو اس پارٹی میں موجود لوگ ہیں، اور ان کا اپنا جو لیڈر ہے جو وزیر اعظم صاحب آپ کا، وہ بھی ریاست مدینہ کا ہی خواب دکھا رہے ہیں، کافی عرصے سے وہی چورن فروخت کرتے ہیں، تو اس پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں جو بہت زیادہ خوش ہے۔ اور ہمارے ہاں جو سلفی مکتب فکر یا وہابی مکتب فکر جن کو کہا جاتا ہے، اہل حدیث بھی جن کو کہا جاتا ہے، غیر مقلدین بھی، اس طبقے کے اندر ابھی تک کنفیوژن ہے، کیونکہ ان کی ڈوریں جو ہے وہ ہلائی جاتی ہے سعودی عرب سے، جہاں پر ایک بقول ان کے اصلی اسلامی نظام وہاں پر نافذ ہے، اگرچہ وہاں پر ڈکٹیٹرشپ اور بادشاہت ہے،
تو اس لیے اس گروپ مسلک کے ہاں ابھی تک تھوڑی سی کنفیوژن ہے. البتہ اس جماعت سے تعلق رکھنے والی ایک جماعت الدعوہ جس کو کہا جاتا ہے، حافظ سعید صاحب کی جو تنظیم ہے، ان کے ہاں بہت زیادہ خوشی منائی گئی ہے. ان کے مدرسوں میں باقاعدہ مٹھائیاں تقسیم کی گئی ہے. تو ایک طبقہ یہ. باقی جو سلفی ہے، جمعیت اہل حدیث، مرکزی اور فلاں اور جتنی بھی ان کی پارٹیاں ہیں، تو وہاں پر بہت زیادہ خوشی کا بھی اظہار نہیں ہے اور کوئی زیادہ غم بھی نہیں ہے. تو اس کے اندر جو سیاسی پارٹیوں سے جن کا تعلق ہے تو وہ اپنی پارٹی پالیسی کے مطابق خوش یا ناخوش ہے. اسی طرح جن کا خیال یہ ہے کہ یہ ریاست پاکستان کی پالیسی کی کامیابی ہے تو وہ اسی حساب سے خوش ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چونکہ سلفیوں کا افغان طالبان کے ساتھ ایک فقہی مسلک کے طور پر بہت شدید اختلاف ہے، تو اس وجہ سے بھی کنفیوژن ان کے ہاں نظر آتی ہے. ایک اور بہت بڑا طبقہ بریلوی، جو اہل سنت والجماع حنیفی بریلوی اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو پاکستان میں ان کی اکثریت ہے. تو ان کی طرف سے بھی ابھی فی الحال تو خاموشی نظر آ رہی ہے. ان کا کیا موقف ہے وہ ابھی بطور مسلک کوئی خاص نظر نہیں آ رہا. اسی طرح ایک اور طبقہ ہے جو ملے جلے رد عمل کا جن کی طرف سے اظہار ہو رہا ہے، وہ ہے اہل تشیع. اہل تشیع کے ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں جو ان کے کچھ علماء یا ان کے قائدین کی طرف سے جو بیانات ابھی آئے گزشتہ 2-3 دنوں میں، اس نے ان کے ہاں کنفیوژن کو بڑھاوا دے دیا ہے. اب چونکہ زیادہ تر ہمارے ہاں اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنی خوشی اور ناخوشی کو ایران کی خوشی اور ناخوشی کے ساتھ جوڑ کر مناتے ہیں. تو چونکہ ایران کی طرف سے مثبت رد عمل ابھی تک آیا ہے اور بہت عرصہ پہلے سے یہ باتیں خبروں میں آ رہی تھی، رپورٹس میں، کہ افغان طالبان کا ایران کے ساتھ بہت آنا جانا بھی ہے، ان کے ساتھ تعلقات بھی ہے. تو اس میں ایران تو 2 وجہ سے طالبان کے ساتھ ہے یا اس خوشی میں شاید وہ شریک ہے. ایک تو ان کا خیال یہ ہے کہ شیطان بزرگ امریکہ کو شکست ہوئی ہے، اور دوسرا چونکہ وہ بھی بطور ریاست جو ہے ان کے ہاں یہ ان کی پالیسی ہے کہ دنیا بھر میں جو اسلام پسند تنظیمیں یا تحریکیں ہیں جو نظام کے قیام کے لیے سرگرم عمل ہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو، تو ان کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ تعاون کی پالیسی ان کی ہے. اس وجہ سے ہمارے ہاں کے اہل تشیع کے اندر ہمیں یہ کنفیوژن نظر آ رہی ہے. کچھ لوگ اس کو بہت تنقید کر رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کسی عالم دین یا کسی شیعوں کے کسی تنظیم کی پالیسیوں کا اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتے. سوشل میڈیا پہ خاص طور پر ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں، لیکن بہرحال ان کے علماء کی طرف سے ابھی تک جو بیانات آئے ہیں اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یہ پالیسی ہے کہ اس کے اوپر یا تو خاموش رہنا ہے یا پھر اس کی حمایت میں آواز اٹھانی ہے. اور جو ہمارے دوست اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے سوشل میڈیا پہ یا باقی جگہوں پر اس پہ تنقید کر رہے ہیں، تو وہ اپنی آزادانہ رائے سے اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. بطور نظام، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ خمینی انقلاب کے بعد دنیا میں مسلمانوں میں جو شیعہ سنی مسلکی منافرت ہے اس کے اندر کمی آئی ہے، اور کمی لانے کی سنجیدہ کوششیں بھی ہوئی، ابھی بھی ہوتی ہے. اسی لیے ان کے ہاں اہل سنت کے مقدسات کی توہین یا اس کے حوالے سے کوئی بات کی جائے تو وہاں بہت حساسیت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. لیکن بطور نظام جو انقلاب کا ان کا تصور موجود ہے، اس کے روح سے یہ ہر اس تحریک، ہر اس تنظیم کے ساتھ اپنا تعاون کا ہاتھ بڑھاتے ہیں جو ان کے خیال میں عالمی اسلامی انقلاب یا علاقائی اسلامی انقلاب کے لیے سرگرم عمل ہے. تو اس وجہ سے وہاں پر ایک خوشی کی یا ایک خاموشی کی کیفیت نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمیں یاد ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے، اور خاص طور پر جب وہاں پر ملا عمر کی حکومت تھی، وہ امیر المومنین کی حیثیت سے وہاں پر تھے، تو اس وقت ہمارے یہاں پر شیعہ حلقوں میں بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا تھا، بہت تنقید پائی جاتی تھی، بہت برا بلا طالبان کو کہا جاتا تھا. اب آپ خود محسوس کر رہے ہیں اس حوالے سے. اب وہ لوگ مختلف سازشی نظریات لوگ گڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا ہے ریاست پاکستان کی طرف سے، کچھ ان کی ڈوریں جو ہے وہ ایران کے ساتھ ملاتے ہیں. بہرحال یہ مختلف نظریات ہیں. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو افغان طالبان کی کامیابی پر بہت زیادہ خوش ہے اس کو. اور اس میں آپ دیکھیں مولوی عبدالعزیز صاحب کا
کے مدرسے کے حوالے سے جب یہ خبر آئی کہ انہوں نے اپنے مدرسے میں طالبان افغان طالبان کا جھنڈا لہرا دیا، تو اس پہ یہاں پر ایک سراسیمگی پھیل گئی اور لوگوں کے اندر تشویش کی لہر. حالانکہ اس میں تشویش کی کیا بات ہے؟ دیکھیں، یہ تو انہوں نے باقاعدہ، چلو ان کی مہربانی، انہوں نے کم سے کم اس کو پبلک میں آ کے ایک دکھا دیا، ورنہ اب تقی عثمانی صاحب جیسے معتدل عالم کی رائے بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے، اسی طرح باقی بھی. ٹھیک ہے، تو ایک تو وہ آپ کو اوریہ مقبول جان، جو کہ میرے خیال سے پوری دنیا میں میرے خیال سے افغان طالبان کی کامیابی پر خود افغان طالبان سے زیادہ ان کو خوشی ہو رہی ہوگی. اور میں چونکہ ان کو سن نہیں رہا ہوں، نہ ابھی ایک دو دن سے ان کو کچھ پڑھنے کا بھی مجھے اتفاق نہیں ہوا، لیکن جو سابقہ میرا ان کا مطالعہ، اس کی بنیاد پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ افغان طالبان سے بھی زیادہ جو خوشی ہے وہ ان کو ہو رہی ہوگی. اچھا، ایک اور بندہ ہمارے ہاں اس میں ایڈ ہوا ہے ماشاءاللہ سے، اوریہ مقبول جان ثانی، جس کا نام میرے خیال سے وہ ہے عمران خان ریاض. وہ جو نہیں بہت زیادہ آج کل ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ اور اپنے پروگراموں میں بھی تو ایسا نظر آتا ہے کہ دوسرا اوریہ مقبول جان صاحب وہ ہے جن کو بہت زیادہ خوشی ہے. اچھا، ناخوش کون سے لوگ ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے، جو لوگ اپنے آپ کو پاکستان کا شہری سمجھتے ہیں، یہاں کی شہریت کا ان کے پاس جو ہے وہ ثبوت موجود ہے، یا جو یہاں پلے بڑے، یہی کی پیدائش ہے، جن کی زمینیں جیسے ان کا مطلب صدیوں سے وہ اسی سرزمین پہ ہے، تو اس سرزمین پہ پاکستان نام کا ملک بن گیا تو وہ اسی میں ہے، تو وہ پاکستان کے ساتھ مخلص بھی ہے، وطن کی محبت بھی ان کے اندر موجود ہے. تو ان کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ انڈین پالیسی کی ناکامی سے ناخوش ہے، تو یہ ایک نامناسب بات ہوگی میرے خیال میں. باقی آپ کا اپنا ایک ہے نقطۂ نظر جو رکھے، لیکن جو ناخوش نظر آ رہا ہے اس میں سیکولر اور لبرل طبقے کے لوگ ہیں، انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو حساس لوگ ہیں، اور خاص طور پر انسانی اور خواتین کے حقوق کا جو سیکولر تصور ہے، اس کو جو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، یا جن کا ورلڈ ویو وہی ہے جس کے مطابق وہ انسانی حقوق یا خواتین کے خاص حقوق کے حوالے سے ان کا نقطۂ نظر ہے، تو وہ اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہے. ظاہر سی بات ہے، اب سیکولر اور لبرل کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ملحد ہے یا وہ مذہب کو چھوڑ چکے، ایسا نہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے سمجھتے ہیں. تمام رسومات اور احکامات کی پابندی کرنے والے لوگ بھی اس کے اندر موجود ہیں، تو لیکن ان کا ایک تصور، یا پھر وہ اپنے اس انسانی حقوق یا خواتین کے حقوق کا جو ان کا تصور ہے، اس کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے اسلام سے ہی لیا ہوا تصور ہے. مثال کے طور پر ہم اس میں عام لوگوں کی تو بات نہیں کرتے، جو دانشور حلقوں میں مثال کے طور پر ہم محترم جاوید احمد غامدی صاحب وغیرہ، ان کی ہم بات کر سکتے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو سیکولر لبرل نہیں کہتے، لیکن ان کے نظریات کی وجہ سے ہمارے جو مختلف مسالک کے علماء وہ ان کے اوپر یہ لیبل چسپاں کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں جن کا میں نام لینا یہاں پر مناسب نہیں سمجھتا ہوں. تو یہ ایک ناخوش طبقہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اچھا، اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں طالبان بطور نظریاتی جماعت. دیکھیں، ان کا جو بنیادی نعرہ ہے، اور جس کی بنیاد پہ انہوں نے پہلے بھی حکومت حاصل کی اور اب دوبارہ اسی کے حصول کے لیے لوگ سرگرم عمل رہے، تو یہ کوئی قوم پرست افغان تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ کوئی سیکولر اور لبرل ان کے نظریات ہے، نہ ہی یہ سوشلسٹ انقلاب لانے والے لوگ ہیں. ان کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامی نظام حکومت یا نظام خلافت کو دوبارہ اس کو احیا کرنا ہے، اور ایک دنیا کو دکھانے کے لیے کہ بھئی ہمارے پاس جو مذہب ہے اور اس کے اندر جو نظام ہے وہ آج بھی قابل عمل ہے. تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اسلامی نظام اسلامی خلافت کے قیام کے لیے کھڑے ہیں، اور ابھی تک جتنے بھی ان کے ترجمانوں کا یا ان کے باقی قائدین کے ابھی بھی کامیابی سے کچھ عرصہ پہلے اور اس کے بعد بھی جتنے بھی ان کے بیانات ہیں، آپ دیکھ لیجئے، ان کا سب سے زیادہ جو فوکس جس بات پہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہاں پر خلافت کا نظام اور اسلامی نظام لے کر آئیں گے. اچھا، یہ جو افغان طالبان ہے، یہ اہل سنت والجماعت دیوبند سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، عقائد میں یہ کافی حد تک محمد بن عبد الوہاب یا شیخ ابن تیمیہ کی طرف ان کا رجحان ہو گیا. ہمارے ہاں دیوبندیوں میں دو گروہ بن گئے ہیں، ایک کو حیاتی اور ایک کو مماتی کہا جاتا ہے. تو جو ان کے ہاں مماتی گروپ ہے، وہ عقائد میں اور نظریات میں
مکمل طور پر ابن تیمیہ کی طرف ان کا جھکاؤ ہے، ان کے تصور توحید، تصور شرک اور باقی جو دیگر مسالک اور فرقوں کے اوپر تنقید کے حوالے سے، رویوں کے حوالے سے، تو دیوبندی حیاتی جو ہے ان کا جھکاؤ اہل سنت اور جماعت بریلوی عقائد کی طرف ہے، جو کہ اصل اہل سنت اور جماعت کے عقائد ہے۔ اور یہ جو دیوبندی ہم مماتی جن کو کہتے ہیں، ہم اپنے ہاں ان کا نام ہے، اور تو ان کا جو جھکاؤ ہے یا جو ان کا رجحان عقائد میں، فقہ میں تو یہ دونوں امام اعظم ابو حنیفہ ہی کے مقلد ہونے کے دعویدار ہے، جس طرح بریلوی مسلک کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اہل سنت اور جماعت حنیفی بریلوی کہتے ہیں۔ تو وہ عقائد میں وہ پھیٹ، ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اصل اشعری اور ماتریدی فکر پر ہے، جبکہ جو دیوبندی ہے، اسی لیے ہمارے بریلوی حلقوں میں، ان کی کتابوں میں دیوبندیوں کے لیے گلابی وہابی کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ فقہ میں تو ابھی تک حنفی ہے، لیکن عقائد میں وہ وہابیت کی طرف۔ بہرحال یہ ہم آگے بھی جب اس طرح کے موضوعات آئیں گے تو اس پہ ہم تفصیل سے ان فرقوں میں بنیادی فرق اور اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے۔ یہاں میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ افغان طالبان جو ہے وہ فقہ میں تو حنفی ہے، ٹھیک ہے، عقائد میں ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ سلفیت کی طرف ہے، یعنی ہم ان کو یوں کہہ سکتے ہیں یہ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی اپنا مماتی گروہ سے ان کا زیادہ تعلق نظر آتا ہے۔ پھر ان کا یہ تصور ہے، اور صرف افغان طالبان کا نہیں، تحریک طالبان پاکستان کا بھی، داعش کا بھی، القاعدہ کا بھی، ولایت فقیہ کے علمبردار سعودی ایران کا بھی، ان سب کا یہ تصور ہے کہ اسلام کو بطور نظام دنیا کے تمام نظاموں پر غالب کرنا ہے۔ یہ آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا لیجئے، آپ مثال کے طور پر یہ جو شمارے، یہ ایک رسالہ شائع ہوتا تھا، اب کا نہیں پتہ، میں جو میرے پاس شمارے موجود تھے، نوائے افغان جہاد، اس کی تمام جلدوں کو آپ پڑھ لیں۔ اسی طرح حتین کے نام سے ایک رسالہ نکلتا تھا، اس کے تمام شمارے آپ دیکھ لیجئے۔ اسی طرح مولانا محمد زاہد اقبال صاحب کی کتاب ہے عصر حاضر میں غلبہ دین کا نبوی طریقہ۔ اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں مولانا عاصم عمر صاحب جن کی کتاب ہے 200 صفحے پر مشتمل، ادیان کی جنگ، دین اسلام یا دین جمہوریت، تو ان سب میں، اسی طرح ایران سے شائع ہونے والے اسلامی نظام، انقلاب اور اسلامی انقلاب وغیرہ کے حوالے سے جتنی کتابیں شائع ہو رہی ہیں، ان سب کے اندر یہ بات مشترک نظر آتی ہے کہ ہم نے اسلام کو بطور نظام، بطور مذہب نہیں، بطور عقیدہ نہیں، بلکہ بطور نظام دنیا کے تمام نظاموں پر غالب کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے خیال میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ مغرب کا جمہوری نظام ہے، اور کمیونسٹوں کا یا کارل مارکس رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا پیش کردہ سوشلزم یا کمیونزم کا نظام ہے۔ تو خیر، یہ ان کا خیال ہے کہ ہم نے اسلام کو بطور نظام تمام دنیا پہ غالب کرنا ہے۔ اچھا، تمام دنیا پر غالب کرنے کے لیے ان کا یہ خیال ہے کہ پہلے ہمیں ایک سرزمین، ایک جگہ کی ضرورت ہے جہاں پر ہم اس حکومت کو پہلے قائم کریں، اس کو مستحکم کریں، طاقت کو جمع کریں۔ اس کے بعد اس انقلاب کو یا اس نظام کو جو ہم قائم کر چکے اس کو ہم ایکسپورٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو ہم دیگر ممالک کے اندر اس کو بھیجیں گے۔ اچھا، اس کے لیے اب ظاہر سی بات ہے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ طاقت اور قوت کے بلبوتے پر دوسرے ملک پر چڑھائی کر دے اور اس کو مغلوب کر کے اپنا نظام لے۔ اب آج کی دنیا میں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں کے پڑھے لکھے دانشور طبقہ، اساتذہ، وہ لوگ جو معاشرے کی بنیادیں جن کے ہاتھوں سے تعمیر ہوتی ہے، ان کی ذہن سازی کی جائے، ٹھیک ہے، مسجد اور ممبر سے اٹھنے والی آوازیں، میڈیا سے آنے والی آوازیں، لکھنے پڑھنے والے لوگ، ان لوگوں کو نظریاتی طور پر اس پر قائل کیا جائے، ان کو مائل کیا جائے دلائل کے ذریعے، اور ان کے دلوں میں اس کو بٹھا دیا جائے۔ تو یہ سیم یہی کام کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے بھی یہ ہوتا ہے، لیکن وہ کسی نظام کے قیام کے نہیں، وہ صرف وہابیزم کے فروغ کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اب شاید وہ پیچھے ہٹنے والے ہوں گے، لیکن ایران کی بات کروں یا طالبان، افغان طالبان کی، یا القاعدہ جو پہلے تحریک تھی، اسی طرح داعش وغیرہ، ان سب کا یہ متفقہ خیال ہے۔ طریقے مختلف ہے، نظام کی جزیات میں ان کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، لیکن تصور ان سب کا یہ ہے کہ ہم ایک جگہ اس نظام کو قائم کریں گے، اور اس نظام کو قائم کرنے کے بعد ہم اس نظام کو باقی ملکوں میں ایکسپورٹ بھی کریں گے، باقی جگہوں پر ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ اچھا، جو لوگ دنیا میں اسلامی نظام کے قیام کے لیے سرگرم عمل جو تنظیمیں ہیں، جن کے میں نے کچھ کا نام لیا، ان میں سے سب کا یہ خیال ہے،
بلکہ اکثریت کا میں کہوں گا سب کا نہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو انقلاب ہے، یہ جو اسلامی نظام نے آنا ہے، یہ جمہوری جدوجہد سے، الیکشن کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے اس نے نہیں آنا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں انقلاب کا نبوی منہج، یعنی ان کے تصور کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا طریقہ وہ اسلامی نظام قائم کرنے آئے تھے، اور اس نظام کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے پھر مسلح راستہ بھی اختیار کیا۔ جہاد کے مقاصد میں سے ان حضرات کے نزدیک ایک اہم ترین مقصد کیا ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ ھو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ان تمام انقلابی و سیاسی مفکرین کا یہ خیال ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اسلام بطور نظام دنیا کے تمام نظاموں پر اس کو غالب کرنا یہ سرکار کی ذمہ داری تھی، اور آپ کی بات یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس کو مسلح جدوجہد کے ذریعے لائیں گے، الیکشن اور ووٹ کے ذریعے اس نظام نے نہیں آنا۔ اچھا، ہمارے تحریک طالبان پاکستان تو اس پر بالکل واضح موقف تھا، اسی طرح افغان طالبان کا بھی یہی موقف تھا، اسی طرح داعش کا بھی یہی موقف تھا، اسی طرح ایران کے اندر جس انداز سے خمینی کا انقلاب آیا اس وقت حالات ان کے حق میں ہو گئے، اور انہوں نے اس کو طاقت کے بلبوتے پر یا پریشر کے ذریعے ہی اس کو حاصل کیا، ٹھیک ہے، کوئی ووٹ وغیرہ یا الیکشن کے ذریعے تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ بھی نہیں آئے۔ تو ان لوگوں کا اکثر کا یہی خیال ہے، اور چونکہ اسلامی جہاد کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پہ ہم نے اپنی کتاب اسلام انتہا پسندی کا جو جوابی بیان ہے اس میں بہت تفصیل سے ان کے نظریات کو ہم نے بیان کیے ہیں، اگر آپ لوگ دلچسپی اس میں ہے تو آپ اس کو دیکھ لیے۔ میں ایک چھوٹا سا اقتباس ہتین رسالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اندر انہوں نے ملا عمر صاحب کے بیانات وغیرہ، اسی طرح نوائے افغان جہاد، اس کے اندر بھی ملا عمر کو امیر المجاہدین، امیر المومنین کے لقب سے، حالانکہ وہ افغانستان میں ان کی حکومت نہیں بھی رہی، اس کے بعد بھی ہمیشہ ابھی تک وہ جب تک ان کا انتقال نہیں ہوا اور دوسرا ان کا امیر نہیں آیا، اس وقت تک یہ لوگ ملا عمر کو امیر المومنین ہی کہتے، لکھتے تھے، سمجھتے تھے، اور ابھی بھی اب جو ان کا موجودہ لیڈر ہے اس کو یہ لوگ امیر المومنین سمجھتے ہیں، اور آگے اس کو اسی حساب سے آگے لایا جائے گا۔ تو یہ جو رسالہ ہے اس کے اندر انہوں نے امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد حفظ اللہ کے فرامین کے عنوان سے انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، جس کے اندر انہوں نے ملا عمر کے اپنے دور میں دیے گئے بیانات یا ان کے کچھ احکامات کو اس کا انہوں نے اردو ترجمہ پیش کیا۔ تو اس کے ترجمہ کرنے والے، یعنی اس رسالے کے جو مدیر ہے یا اس کے جو منتظمین ہے، انہوں نے ایک شروع میں ایک وہ توضیحی ایک بیان اس میں لکھا ہے، اس میں 2 لائن میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم نے گزشتہ شمارے سے امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد نصر اللہ کے ان فرامین کا ترجمہ شائع کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا جو نفاذ شریعت کے ہدف کی تکمیل کی خاطر امارت اسلامی افغانستان کے مبارک دور میں جاری کیے گئے تھے۔ اس مرتبہ ہم نے سود کے خاتمے کے حوالے سے امیر المومنین کا ایک فرمان منتخب کیا ہے۔ اس فرمان نے بہت سے اسباق پوشیدہ ہے جن کی طرف مختصراً اشارہ ہم یہاں کیے دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لکھتے ہیں، ایک طرف پاکستان میں جمہوریت کے راستے اسلام لانے کا نمونہ ہے جو آج 60 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود بھی سود جیسے متفقہ علیہ کبیرہ گناہ کو، جسے اللہ کی کتاب، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ سے تعبیر کرتی ہے، رکوانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ کبھی پارلیمان نے بل پیش ہوئے اور کبھی عدالتوں سے اللہ کے حکم مان لینے کی درخواست کی گئی، مگر مملکت خداداد پاکستان کی معیشت آج بھی 100% سودی لین دین پر کھڑی ہے۔ دوسری طرف دعوت و جہاد کے ذریعے، ٹھیک ہے، دعوت و جہاد کے ذریعے آنے والی شرعی عمارت کا نمونہ ہے، جہاں امیر المومنین کا 2 ورقہ فرمان افغانستان کے طول و عرض میں دہائیوں سے جاری سودی کاروبار کو فی الفور روک دیتا ہے۔ یقیناً یہ ہر پاکستانی کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اسے اپنے ملک کے لیے ان دونوں میں سے کون سا نظام مطلوب ہے۔ یہ رسالے کا صفحہ نمبر ہے جی 121، ٹھیک ہے، اس پہ یہاں پر ہے اور اس میں انہوں نے دیا ہے، اور یہاں پر انہوں نے اس مضمون سے پہلے وہ آیت کا ایک ٹکڑا لکھا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض، وہ جو سورت کے اندر ہے کہ ان کو اگر ہم زمین نے طاقت دے تو وہ یہ کام کریں گے۔ تو خیر، تو ان کا اور ان سب کا یہ خیال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے حوالے اس وقت میں یہاں پر نہیں، جب اس موضوع پر ہم ایک سلسلہ وار سیریز شروع کریں گے تو اس میں ہم ایک ایک چیز پہ باقاعدہ تمام حوالوں کے ساتھ بات کریں گے۔
تو ان سب کا یہ خیال ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ نبوی منہج سے ہی آئے گا، اسی لیے ان کو جمعیت علماء اسلام سے بھی اور جماعت اسلامی وغیرہ سے ان کو ہمیشہ مسئلہ رہا ہے۔ اگرچہ جماعت اسلامی کا، جمعیت علماء اسلام اور باقی جو یہاں کی مذہبی سیاسی پارٹیاں، ان کا تو یہی خیال ہے کہ ہم لانا تو ہم نے بھی نظام اسلام کو ہے، لیکن اس کے لیے ہم الیکشن اور کے ذریعے اور ووٹ کے ذریعے ہم آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ہمیشہ یہی تانا ملا ہے ان تنظیموں کی طرف سے کہ آپ سے پچھلے 60-70 سال سے اس میں لگے ہوئے، لیکن آپ کو رتی برابر بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ تو تحریک پاکستان طالبان اور ان کے نظریاتی ہمدردوں کا نقطۂ نظر بھی بعینی ہی یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ نظام کو غالب کرنا ہے تمام نظاموں پر، اور یہ نظام آئے گا مسلح جد و جہد کے ذریعے، انقلاب اسی طرح آتا ہے، اور پھر ایک سرزمین پہ ہم اس کو قائم کر کے اس کو مستحکم کریں گے، پھر ہم دنیا بھر میں جہاں جہاں اس طرح کی تحریکیں اٹھیں گی ان سب کو ہم سپورٹ فراہم کریں گے، ان کی ہم مدد کریں گے۔ اب اگر افغان طالبان جو ہے دنیا کے دیگر نظام کے ممالک کے اندر موجود تحریکیں، تنظیمیں اور اس طرح سے اٹھنے والی آوازوں کا ساتھ نہ دے، جو ابھی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم یہاں سے اپنی سرزمین کسی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، تو ابھی تک تو ان کا یہی بیان ہے، ابھی اچھے بچوں کی طرح وہ باتیں کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ نہ کیا، حکومت میں آنے کے بعد، مستحکم ہونے کے بعد، اگر انہوں نے دنیا بھر کے جہادی اور احیائی تحریکوں کا ساتھ نہ دیا، چاہے وہ اخلاقی حمایت ہو، چاہے وہ سیاسی حمایت ہو، چاہے وہ مالی تعاون ہو، چاہے وہ طاقت اور قوت فراہم کرنے کا کسی اور ذریعے سے، اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ افغان طالبان اپنے بنیادی عقیدے اور بنیادی نظریے سے انحراف کا شکار ہے، اور یہ شاید نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یو ٹرن لینا، ٹھیک ہے، یو ٹرن آپ حکمت عملی میں لیتے ہیں، اور بلکہ اتنا زیادہ لے کہ یو ٹرن خان بننا یہ کوئی خوبی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور خاص طور پر جو آپ کی بنیادی نظریہ ہے اور بنیادی نظریات ہے ان سے اگر آپ یو ٹرن لیتے ہو تو پھر یہ یو ٹرن نہیں ہے، پھر یہ بزدلی ہوگی، منافقت ہوگی، فریب ہوگا، دھوکہ ہوگا۔ تو یہ اب نہیں لگتا کہ افغان طالبان یہ کریں گے، جب یہ طاقت میں آئیں گے تو پھر اس کے بعد نظر آئے گا کہ یہ کس حد تک اس نظام یا اس نظام کے قیام کے علمبرداروں کی مدد یا ان کے ساتھ تعاون کس حد تک لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے جب ہمارے ہاں پر دنیا دو حصوں میں تقسیم تھی، ایک کمیونسٹ دنیا اور کمیونزم اور سوشلزم کو ایک نظام کے طور پر غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والی دنیا تھی، دوسری طرف کیپٹلسٹ دنیا تھی، ٹھیک ہے، تو ان کی جنگ تھی۔ تو اس وقت آپ کو معلوم ہے تاریخ کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہے، کس طرح سے جن ملکوں میں کمیونسٹ انقلاب یا سوشلزم کا انقلاب آتا تھا وہ اپنے انقلاب کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب امریکہ جو ہے وہ آپ دیکھیں، وہ ان کا جو ایک مخصوص جو نظریہ انسانی حقوق ہے، ان کا اپنا جو جمہوری نظام کا ان کا تصور ہے، تو ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس نظام کو دنیا کے دیگر ملکوں پہ لے جایا جائے۔ افغانستان میں لوگ آئے، عراق کے اندر انہوں نے کیا، باقی دنیا کے اندر بھی، تو کہنے کا تھا کہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ یہاں پر بھی ہوگا۔ تو بس آج میں نے یہ سوچا کہ آپ کے سامنے ایک تو یہ رکھوں کہ ہمارے یہاں پر مختلف طبقات کی طرف سے جو رد عمل آ رہا ہے، وہ جو کچھ میں نے ابھی تک خود اس کا میں نے مشاہدہ کیا، تھوڑا سا پڑھ کے، لوگوں کے سے باتیں کر کے، وہ میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اور دوسرا میں نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے کہ ان کی نظریاتی بنیادیں میں سے اہم ترین نظریاتی بنیادیں کیا ہے۔ باقی خود انقلابی اسلام اور اس کا کانسیپٹ کہاں سے زیادہ ابھرا، کن آیات سے استدلال کیا جاتا ہے، ان آیات سے متعلق تمام شیعہ سنی قدیم اہل علم اور مفسرین اور فقہائے اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم سب کا کیا نقطۂ نظر تھا، جدید انقلابی اسلامی مفکرین کے آنے کے بعد ان آیات اور روایات اور ان تاریخی واقعات کی تفہیم میں کس قدر تغیر واقع ہوا۔ پھر سب سے حیرت انگیز بات، اہل تشیع دنیا جہاں پر باقاعدہ اس حوالے سے روایتیں اور احادیث موجود ہے کہ ظہور امام سے قبل ایسی کوئی تحریک نہ چلائی جائے، اس طرح سے کوئی نظام کا قیام نہ ہو، کیونکہ وہاں تو اصولی بات یہ ہے کہ بھئی انسانوں پر خدا کے نام پر حکمرانی کرنے کا حق جو ہے، کمپلیٹ مکمل حکمرانی کا حق، وہ تو معصوم کا ہے۔ اب جو معصوم کا نائب ہے، دیکھیں نا، آپ ایک حکومت قائم کر کے بیٹھے ہیں نا، اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ اسی طرح عدالت،
اسی طرح انصاف، اسی طرح جو ہے ان اقدار کی پابندی کر آپ اپنے خلاف اٹھنے والے آوازوں کو کس طرح سے دباتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو کوئی یعنی آپ وہ کام کر رہے ہیں خدا کے نام پہ، اسی لیے ائمہ معصومین کی طرف سے یہ فرامین موجود ہے کہ اب امام کے ظہور سے قبل اس طرح کی کوئی سرگرمی نہ کی جائے، لیکن اس کو بالکل تبدیل کر دیا گیا۔ اور اب جو کتابیں آ رہی اس کو پڑھ کے حیرت ہوتی ہے کہ سنی دنیا جن خیالات نظریات کو بوسیدہ کر چکی ہے، اس کی جگالی اب شیعہ دنیا کی میں ہو رہی ہے۔ پاکستان میں موجود نوجوانوں سے جب بات ہوتی ہے تو حیرت ہوتی ہے، خاص طور پر جو یونیورسٹی اور کالجز سے میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو دیکھے تو وہ بالکل وہی الفاظ، وہی اصطلاحات جو انقلابی اسلام سنی جو مفکرین کا پیش کردہ تھا اس کو کس طرح سے وہ لے کے، اور اس کی بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے، خود ان کے ہاں وہ چیز کس طرح سے آئی، تو ان سب پہ ہم آگے ڈیٹیل سے بات کرتے رہیں گے۔ امید ہے میں آپ کو تصویر کا ایک رخ دکھانے میں کچھ کامیاب ہوا ہوں، آپ کو یہ بتانے میں کہ یہاں پر خوش اور ناخوش طبقات کون سے ہیں، خوش ہونے والے طبقات کی بنیادی ریزنز یا وجوہات کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود طالبان کا بنیادی موقف اور نظریہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک طالبان پاکستان اور طالبان کی نظریاتی ہم آہنگی کس حد تک ہے۔ ہمارے یہاں یہ جو بات عام طور پر کی جاتی ہے نا کہ یہ راہ کے کی طرف سے ان کو فنڈ ملتا تھا، پاکستان دشمن ایجنسیوں کی طرف سے، ٹی ٹی پی کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ ایک نظریہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اور بے ہی اسی وقت دوسرے نظریہ بھی موجود ہے کہ آپ ان کے نظریات کا تو مطالعہ کریں، وہ جو فراہم اس کے لیے اپنے دلائل سے اور جو ان کا بنیادی بیانیہ وہ تو دیکھے، اس کے اندر کسی بھی ایسی قوت، ایسی ایجنسی، ایسے ملک کی امداد کا تو وہاں پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہوتا ہے جب کسی ملک کے اندر کوئی اس قسم کی تحریک اٹھے تو جو اس کے مخالف ممالک ہے وہ اس کو غنیمت جان کے اس کے ساتھ وہ کرتے ہوں گے، لیکن محض یہ کہہ دینا کہ بھئی یہ پھر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہنا جو ہے فی الحال مناسب نہیں ہے۔ بہرحال ایک نظریہ یہ ہے، دوسرا نظریہ پھر یہ ہے کہ آپ کے اپنے پالے ہوئے لوگ تھے، ٹھیک ہے، آپ نے ہی ان کو بڑھایا، چڑھایا، کھلایا، پلایا اور ان کو آگے کیا، تو یہ بھی ایک نقطۂ نظر ہے، یہ بھی ایک خیال ہے، یہ بھی ایک سازشی نظریہ ہی سمجھ لیجئے اس کو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم ان کی کتابوں سے، ان کی تحریروں سے، ان کے نظریات کی بات کریں تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ تحریک طالبان پاکستان ہو، افغان طالبان ہو، داعش ہو، یا یہاں تک کہ جماعت اسلامی ہو، ان کا یہ کہنا آپ کو یاد ہے منور حسن صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے، دبنگ آدمی تھے، اور جو بات وہ صحیح سمجھتے تو اس کو کہنے میں وہ جو ہے نا کسی بھی ملامت اور کسی بھی خوف کا وہ شکار نہیں، اور یہ خوبی ہوتی ہے انسان کی، ٹھیک ہے، اگرچہ بات غلط ہو ہمارے خیال کے مطابق، لیکن یہ بات ڈنکے کے چوٹ پہ۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار احمد اللہ ان کو غریق رحمت کرے مرحوم، ان کی اندر بھی یہ خوبی نظر آتی تھی کہ جس بات کو وہ صحیح سمجھتے تھے اپنی تحقیق سے اور اپنی علمی اس استعداد کے مطابق اس کا ببانگ دہل اظہار کرتے تھے۔ تو ایسے ہی لوگ چاہیے جو منافقت نہ کرے، جو فریب نہ دے، جو کسی کے طرف سے بقول ہمارے ہاں آج کل جو بہت لفظ چلتا ہے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے آپ اپنے بیانیے اور خیالات نہ تبدیل کریں۔ اللہ ہم سب کو اس طرح کا آزمائشوں میں محفوظ رکھے، کچھ نہیں پتہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو آپ پڑھے، جن کو سنے تو آپ کو یہ لوگ کیا کہتے تھے، خاص طور پر منور حسن صاحب وغیرہ کو تو یہی تھا نا کہ بھائی طریقے سے ہمیں اختلاف ہے، یعنی باقی تو سب نظریات ان کے ٹھیک ہے، طریقے سے اختلاف ہے، ہم اس کو جمہوری طریقے سے لانا چاہتے ہیں، اور یہ لوگ مسلح جدوجہد کے ذریعے۔ حالانکہ اگر جماعت اسلامی کے لٹریچر کو پڑھے، مولانا مودودی صاحب نے جہاد کی جو تعبیر پیش کی اس کو پڑھے تو آپ کو یہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے ہاں تو پھر اقبال کے اشعار کو بھی آپ دیکھ لیجئے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ وہ کسی محفل میں کلاس میں یونیورسٹی کے ٹی ٹی پی کے اوپر کوئی بات ہو رہی تھی تو میں نے عذرائے مذاق یہ بات کر دی کہ بھائی آپ لوگ ایک طرف، اور وہ جہاں پر یہ بات ہو رہی تھی وہاں پر اقبال کے حوالے سے یہ بات ہو رہی تھی، میں نے کہا بھائی آپ لوگ خود بوانگ دہل بڑے لہرا لہرا کر یہ پڑھتے ہیں نا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، تو اگر یہ لوگ کر رہے تو آپ لوگ پھر اس کے کیوں خلاف ہے، کیوں اس کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں؟ تو اس سے میرا بہت مذاق اڑایا، حالانکہ وہ طنز میں ہم نے بات کی تھی۔ یعنی بات یہ ہے کہ وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس
بوسیدہ ظالمانہ کرپشن پہ لتھڑا ہوا اور غیر منصفانہ غیر اسلام نظام کو ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اور الیکشن اور ووٹس کے ذریعے کی بات، وہ تو آپ 70 سال سے لگے ہوئے نا، آپ لوگ نہیں لا سکے، تو ہم اس کو مسلح جد و جہد کے ذریعے لائیں گے۔ اور حضور کا طریقہ بھی یہی تھا، خلفاء کا طریقہ بھی یہی تھا، قرآن نبی یہ جہاد کا مقصد یہ، ان لوگوں کا یہ خیال ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے نظریات کے حوالے سے میں نے کہا کہ تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں۔ اگر کوئی بات ہم نے کسی کی طرف غلط منسوب کی ہے یا ہمارے ناقص علم کے مطابق کوئی چیز ہم نے غلط بیان کی ہے تو آپ اس کی اصلاح کیجئے، اس پہ تنقید کیجئے۔ آپ کی تنقیدی آراء کا بہت زیادہ تہ دل سے خیر مقدم اس کا کیا جائے گا۔ امید ہے آپ سب اس گفتگو کو سننے کے بعد ضرور اس کے اوپر اپنی آراء دیں گے۔